علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، دنیا کے اندر کئی عقلیں ہیں، ہر عقل اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے. 5 انگلیاں ہیں نا، 5 انگلی برابر نہیں ہے. اسی طرح لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، ہر ایک کا سوچنے کا زاویہ الگ ہے. سنو سب کی، کرو اپنے من کی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود بھی بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ گناہوں کے باوجود جب مجھے رب نواز رہا ہے تو جب میں اس کے راستے پر آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اس کا اندازہ جو ہے وہ نیک ہونے کے ساتھ ہی لگ سکتا ہے. اللہ پاک کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزر بسر کریں اور نافرمانیوں سے بچیں. درخت جو ہے کہ بھئی اللہ پاک کی ایسی سائلنٹ مخلوق ہے نا، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ضائع ہو. ایک درخت کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 لوگوں کے آکسیجن کا کام کرتا ہے. ریسرچ کرنے والوں نے یہ بات کہی کہ کھانے کے بغیر تو انسان کچھ دن جی بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. ہنوز دلی دور است. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کے کرنے میں دیر ہو. جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے. یہ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کہ جب انسان جو ہے نا اپنے حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے یا اپنی حیثیت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو دلچسپ باتیں. FGN چینل کے ناظرین، جی ہاں پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ دلچسپ باتیں. ہاں یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہمارے ساتھ 2 اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں کہانی بھی سناتے ہیں تو ان سے نصیحتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں. FGN چینل کے ویورز، سیگمنٹ تو بہت شاندار ہیں اور بہت یونیک ہے، جس میں کچھ محاورے بھی بتائے جاتے ہیں، ان کا پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے. اور ہاں کچھ محاورے ایسے ہوتے ہیں جن کو بول سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن کچھ محاورے کسی کی دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں اور وہ معاشرے میں صحیح بھی نہیں سمجھے جاتے. تو کون سے محاورے بول سکتے ہیں اور کون سے نہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اس سلسلے میں ہم سماعت کریں گے. ناظرین بلا تاخیر انوائٹ کرتے ہیں دونوں گیسٹ میں سے پہلے گیسٹ کو، مولانا علی مدنی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا ہے کہ بھائی؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ الکریم. FGN چینل کے ویورز، پہلے گیسٹ ہمارے تشریف لے کر آ چکے ہیں. آئیے انوائٹ کرتے ہیں سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ پاک کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. FGN چینل کے ناظرین، ایک درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا علی مدنی صاحب بھی موجود ہیں اور اعظم مدنی صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں آج کی کہانی کون سی ہے. علی بھائی، آپ ماشاءاللہ الکریم پروگرام میں کہانی بیان کرتے ہیں جس سے نصیحتیں بہت ملتی ہیں. جی. آج وہ کون سی کہانی ہے، کچھ انٹرسٹنگ بھی ہو اور کچھ نصیحتیں بھی ملیں؟ جی، آج کی جو کہانی ہے بڑی دلچسپ ہے، چونکہ پروگرام کا نام ہی ہے دلچسپ باتیں. جی. تو ہمارے یہاں جو حکایت بیان کی جاتی ہے پروگرام میں، وہ بھی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ ایک باپ، بیٹے اور ایک گدھے کی کہانی. اچھا. جی ہاں. باپ کا بھی ذکر ہے، بیٹے کا بھی ذکر ہے، اب گدھا کہاں سے آیا ہے؟ جی ہاں، وہ جب سنیں گے پورے کہانی تو پتہ چلے گا. اچھا چلے بھائی، ماشاءاللہ کچھ انٹرسٹنگ کہانی لگ رہی ہے. اعظم بھائی، آپ کی بھی کچھ ایسی کہانی ہے، کچھ اور ہے، الگ ہے، کیا ہے؟ جی کیف بھائی، آج کی جو کہانی ہے وہ بھی نصیحت آموز ہے، سبق آموز کہانی ہے. اس کے اندر بچھو کا تذکرہ ہے، سانپ کا تذکرہ ہے. وہ جب کہانی سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں نصیحت بھری کہانی انشاءاللہ آپ کو آج ملے گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کہانی تو انہوں نے کچھ یونیک بتائی ہے، جس میں سانپ کا بھی ذکر ہے، بچھو کا بھی ذکر ہے. سنیں گے تو پتہ چلے گا اس میں کیا نصیحت ہے. FGN چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ.
جی علی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو کہانی ہے شروع کے اندر عرض کیا کہ بڑی ہی دلچسپ ہے اور سیگمنٹ کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی نصیحت کے ساتھ. تو ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کہانی بھی سنائیں, دلچسپی بھی ہو اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ نصیحت ملے. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹا ایک باپ کہیں سفر پر جا رہے تھے. اچھا. تو ساتھ میں انہوں نے جو ہے نا گدھے کو بھی رکھ لیا. گدھا ایک سواری ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں, آپ دیکھیں گے تو یہ گدھے, گھوڑے, اونٹ, خچر اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, بیل گاڑیاں, تو یہ سواری کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. آج اس کا سواری کے طور پر چلن بہت کم ہو گیا ہے. آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے اور چونکہ ترقی یافتہ دور ہے تو آج کی سواریاں بہت مختلف ہوتی ہیں. آج کے دور میں وہ کار ہوتی ہے, موٹر سائیکل ہوتی ہے, پھر ٹرین آ گئی ہے اب تو ماشاءاللہ, پھر بسیں ہو گئی ہیں اور دیگر بھی بہت ساری سواریاں نئی نئی ایجادات کے ساتھ ساتھ دنیا میں آتی ہی جا رہی ہیں. اب میں بات کر رہا ہوں پہلے کے زمانے کی. جی. تو اب وہ جو باپ اور بیٹے ہیں وہ نکلے ساتھ میں ایک گدھے کو لے کر. اچھا گدھے کو یہ لے کر جا رہے تھے پیدل, اور دونوں پیدل تھے, گدھا خالی تھا. اب جب یہ گزرے کسی جگہ سے تو کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے, کیسے بیوقوف لوگ ہیں. لوگ ہنسے اور کہا دیکھو کتنے بڑے بیوقوف ہیں, ساتھ میں گدھا موجود ہے اور گدھا سواری کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. یعنی سوار ساتھ میں موجود ہے, سواری موجود ہے, تو ہونا ہی چاہیے کہ تم اس پر سوار ہو کر جاؤ. انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب تھوڑا آگے بڑھے تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بیٹھ جاؤ, میں پیدل چلتا ہوں. چنانچہ بیٹا بیٹھ گیا. اب جب تھوڑے سے آگے بڑھے, چلنے لگے, تھوڑے آگے چلے تو پھر کچھ لوگ ملے. اچھا. اور انہوں نے جب دیکھا تو باتیں بنانا شروع کی اور اس بیٹے سے جو اس وقت گدھے پر سوار تھا اس سے کہا کہ بڑا بے ادب بیٹا ہے تو, تیرا باپ نیچے چل رہا ہے پیدل, ہونا یہ چاہیے کہ تو باپ کو بٹھائے. تو اپنے باپ کو نیچے لے کر جا رہا ہے, وہ بیچارہ پیدل جا رہا ہے, اور تو بیٹا ہو کر ہونا ہی چاہیے کہ باپ کو سوار کرے اور بیٹا پیدل چلے. اس نے سنا تو فوراً وہ نیچے اتر گیا اور کہا کہ ابا جان آپ بیٹھ جائیے. اچھا. ابا جان بیٹھ گئے. اب ابا جان جب بیٹھے تو اب پھر سواری کو تھوڑا اور آگے لے کے گئے. آگے جاتے 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 پھر کچھ لوگ ملے. اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ باپ صاحب جو ہے تشریف فرما ہے گدھے کی پیٹھ پر اور بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے. اللہ اکبر. کہ بھائی بیچارہ بیٹا ہے, چھوٹا ہے, اس سے عمر کے اندر کہیں ہونا ہی چاہیے کہ بیچارہ اپنے بچے کو سوار کرے گدھے پر, سواری پر. خود سوار ہوا ہے اور بچے کا کچھ خیال اس کو نہیں ہے, بچہ اس کا تھک رہا ہے, پیدل چل رہا ہے. باپ نے یہ دیکھا تو پھر وہ نیچے اتر گیا. اب کہا کہ اب کیا کریں بھائی, اس کو ہم خالی لے کر جائیں تو مسئلہ ہو رہا ہے, اس پر اگر تو سوار ہو تو مسئلہ ہے, اس پر میں سوار ہوں تو دقت ہے. ایک کیفیت بچی ہے بس. اب یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے بھائی, اب دونوں سوار ہو گئے. اب جب دونوں سوار ہو کر چلنے لگے, تھوڑا سا آگے بڑھے, کچھ آگے بڑھے, بڑھتے 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 پھر کسی بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ لوگ ملے. انہوں نے پھر ان کو طعنہ کیا کہ دیکھو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں, بیچارہ ایک ہی گدھا ہے, ایک چھوٹی سی جان ہے گدھے کی, دونوں سوار ہوگا اس پر. یہ کیسی عجیب کہانی ہے, ایک ہی جانور کے اوپر, ایک ہی گدھے کے اوپر دو جان سوار ہو گئی, کیوں اس پر بیچارے پر ظلم کر رہے ہو. اب وہ دونوں فوراً اتر گئے کہ واقعی بات تو صحیح ہے, بیچارہ ایک ہی گدھا ہے اور ہم دو جانے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, دونوں اس پر سوار ہو جائیں گے تو اس میں تو تاب ہی نہیں رہے گی اس کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی. دونوں اترے اور اب کہا کہ اب کیا کریں. کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, اللہ گدھے کو. اب انہوں نے کیا کیا, گدھے کو الٹا کر کے اس کے پاؤں باندھے. اچھا. ان کے پاس ایک لکڑی تھی, لکڑی کے دونوں سرے پر جو نا اس کے پاؤں باندھ دیے, اس کو الٹا اٹکا دیا اور باپ اور بیٹا آگے پیچھے چل کے جو نا وہ ایک ایک سرا جو ہے لکڑی کا وہ پکڑ لیا. اب گدھا الٹا لٹکا ہوا ہے, وہ جس کو لے کر جا رہے ہیں. اب جب اس طرح لے کر جانے لگے تو پھر کسی علاقے میں, کسی بستی میں, کسی جگہ پر جب گزر ہوا ان کا تو پھر کچھ لوگ ملے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کتنے بے وقوف لوگ ہیں, ان کے اندر عقل اور شعور کا نام بھی کچھ ہے کہ نہیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں, گدھے کا کام ہے انسان کو سوار کرنا اور انہوں نے اس کو اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے. یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا. ان کو چاہیے تھا کہ گدھے کے اوپر سوار ہوں, اور معاملہ یہ کہ گدھا ان کی جو نا وہ کندھوں پر سوار ہے. انہوں نے جب یہ سنا تو اس کو فوراً نیچے رکھا گدھے کو, اور پھر جو نا وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے. تو اب یہ کہانی یہاں تک بیان کی جاتی ہے. اس سے جو درس ہمیں ملتا ہے, کہانی نصیحت کے ساتھ نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں لوگوں کی باتوں کا کوئی تک نہیں ہے. دنیا کے اندر کئی عقلیں ہیں,
ہر عقل اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے. 5 انگلیاں ہیں نا, 5 انگلی برابر نہیں ہے. یہ اس کا کام کچھ اور ہے, اس کا کچھ کام ہے, اس کا کام, سب کا کام الگ الگ ہے سب کے. اسی طرح لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہیں نا, ہر ایک کا سوچنے کا زاویہ الگ ہے. اگر ہم لوگوں کے کہنے پر, لوگوں کی باتوں پر, لوگوں کی سوچ کے مطابق دنیا میں کرتے رہیں گے تو پھر کوئی ترقی نہیں کرے گا, جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے دیکھا. اس لیے عقل مند وہی ہے جو لوگوں کی باتوں میں آ کر نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل دی ہے, اللہ نے انسان کو جو شعور دیا ہے, اللہ نے جو دل دیا ہے, اس کا استعمال کر کے اپنے کاموں کو سر انجام دے گا تو بندہ کامیاب ہوگا. ورنہ کئی لوگ آپ کو گرائیں گے, کئی آپ کو اٹھائیں گے, کئی آپ کو ماریں گے, کئی آپ کو خسارے میں ڈال دیں گے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اچھے مشورے بھی دیں گے. اب کہا جاتا ہے نا کہ آپ سب کی سنیں, دنیا کے معاملات میں آپ سب کی سنیں, مشورہ سب کا لیں. جیسے اب یہاں پر کئی لوگوں نے مشورے دیے نا ان لوگوں کو, باپ بیٹے کو. کسی نے کہا کہ پیدل چلو, کسی نے کہا کہ 1 سوارو, کسی نے کہا کہ 2 سوارو, کسی نے کہا کہ گدھے کو پیدل لے کے چلو, کسی نے کہا کہ گدھے کو تم جو ہے نا وہ اپنے اوپر سوار کر لو. گویا کہ مختلف مشورے آئے. اب ان دونوں کو چاہیے یہ تھا کہ اب یہ اپنی عقل کا استعمال کریں کہ ہاں کیا صحیح ہو سکتا ہے, ہم کون سا کام ایسا کریں جس سے جانوروں کو بھی تکلیف سے کم ہو, ہمیں بھی تکلیف کم سے کم ہو, ہمارا سفر بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جائے. یہ انسان کی عقل اور اس کے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے, جملہ بھی بہت گہرا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ علی بھائی جی, کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح مشورے دے رہے ہوتے ہیں, گرچہ انہوں نے مشورے مانگے نہیں تھے, اگر مشورے نہیں بھی دے رہے تھے تو تانا کشی یہ لوگ کر رہے تھے. ایسے ہی تو اس طرح تانا کشی کرتے ہیں, اگرچہ آپ کے پاس گدھا ہو یا نہ ہو, بیٹے کے ساتھ آپ چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں, آپ کے لباس پہ کر رہے ہوں گے, ایسے ہی آپ کے کردار پہ کر رہے ہوں گے, آپ کے جینے کے طریقے پہ کر رہے ہوں گے, یا آپ کے کاروبار پہ وہ کچھ نہ کچھ تنقید کر رہے ہوں گے کہ بھائی بڑا عجیب آدمی ہے, یوں نہیں یوں ہوتا ہے یہ کام, یوں نہیں ہوتا ہے. آپ کیا کرو گے بھائی, اس کی بات مان کے پھر ویسا کر لو گے. پھر دوسرا آئے گا تو وہ تیسری بات کرے گا, تیسرا آئے گا تو وہ چوتھی بات کرے گا. تو یوں کسی کے باتوں میں نہیں آؤ. آپ اپنے طور پر دیکھو کہ آپ میں سے مشورہ دینے والا بڑا کیا کہتا ہے. اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی واقعی میں, کچھ لوگ اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کیا ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیتے ہیں. اچھا ایک مثال میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ اعظم بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں. اعظم بھائی آپ کے سامنے جو 9 نظر آئے گا وہ کیسا نظر آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے, سیدھا سیدھا 9 لکھا ہوگا. 9 لکھا ہوگا. اگر میں اس کو یہاں بیٹھ کر دیکھوں گا تو کیا دکھے گا؟ وہ مجھ کو تو کسی اور 6 اینگل دکھے سے گا نا, دیکھیں گے تو 6 دکھے گا, کیونکہ 6 اس طرح مجھے نظر آئے گا. اور اعظم بھائی وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ 9 نظر آئے گا. اعظم بھائی آئے, کسی چیز کو لے کر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی یہ تو غلط ہے اور یوں نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ کہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے یہ 6 ہے, اب اس کی وجوہات بھی ہیں پیچھے کہ یہ ایسا کیوں ہے. اب ساری وجوہات میں ان کو بتاؤں گن کر, یار حضرت یہ اس لیے کیا ہے, اس کی وجہ یہ تھی یہ تھی یہ تھی, تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو اس کا بھی مشورہ مان لیں اور ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن میں مجبور ہوں. یہ 6 ہے, 6 نظر آئے گا, اس کو 9 میں ابھی بنا نہیں سکتا. 9 یہ جب گھماؤں گا اس کو تب, یا میں وہاں جاؤں گا تب یہ بنے گا 9. تو یوں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں کے لیے فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے, سامنے دیکھنے والا جہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے فیصلہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ بات کی آپ نے مشورے کی, تو مشورہ بالکل کرنا چاہیے. یعنی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے, جو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ جناب والا ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے, بڑوں سے مشورہ نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ غلط مشورہ دیتے ہیں, کچھ لوگ خواہ خواہ کی باتیں کرتے ہیں, ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. مشورہ کرنا تو سنت بھی نبی پاک علیہ السلام کی, اللہ پاک نے خود اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور محبوب اپنے ان صحابہ سے آپ مشورہ کیجیے کاموں کے اندر. صحابہ کرام سے نبی پاک, حالانکہ ان کی جو عقل ہے وہ عقل کامل ہے, عقل کل ہے, ان کی عقل سب سے عظیم ہے, ہمیں سکھانے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک نے کئی معاملات میں جو ہے نا وہ اپنے مبارک زمانے میں مشورہ کیے. تو مشورہ کرنا بالکل چاہیے, اور مشورے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کرنے جاتے ہیں, ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن ہم سے والد صاحب بڑے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہم سے بڑے ہوتے ہیں, یا گھر کے دیگر افراد ہیں, ہمارے رشتہ دار ہم سے بڑی عقل والے ہوتے ہیں, یا جو کام میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس کام کو کوئی بندہ 20 سال سے کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ اچھا مشورہ دے گا. تو اس سے مشورہ اگر وہ چیزوں کا کرتے ہیں تو فائدہ بھی ہوتا ہے. صحیح, تو مشورہ کرنا چاہیے, لیکن جو کوئی تنقید کرے
تو اس کو ایک دم بغیر سوچے اپلائی نہ کرے. جیسے کہ اس نے اپلائی کیا, اس نے کہا بھائی کتنا خراب آدمی ہے, بچے کو اوپر بٹھایا ہوا ہے, یعنی کتنا خراب بچہ ہے, اوپر بیٹھا ہوا ہے, باپ نیچے چل رہا ہے. تو ویسے مجھے لگتا ہے کہ 2 مشورے ٹھیک لوگوں نے جو دیے تھے اس پر اس کو متفق رہنا تھا. علی بھائی واقعی میں کہانی تو مختصر تھی, لیکن سکھایا اس نے بہت کچھ ہے, نصیحت بھی کافی ساری ملی ہیں. اعظم بھائی آپ کی بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے جس میں نصیحتیں ہیں؟ تو کیف بھائی یہ بزرگوں کی کہانی ہے, اور بزرگوں کی کہانیوں سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں, سبق ملتا ہے اور دلچسپی بھی ہوتی ہے. تو بزرگ گزرے ہیں حضرت یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اچھا. یہ بھی ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. تو یہ دونوں حضرات سفر کرتے 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 ایک تالاب کے کنارے پہنچے. صحیح. تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وہاں پہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ ایک کونے سے نکلتا ہے اور تالاب کے کنارے سے ایک مینڈک نکلتا ہے. اچھا. اب مینڈک جو ہے وہ بچھو کے قریب آتا ہے, بچھو مینڈک پہ سوار ہو جاتا ہے. اچھا. حالانکہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ بھائی کہ مینڈک بچھو پہ سوار ہو گیا, حالانکہ بچھو کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچھو جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے, انسانوں کو جانوروں کو بھی دیکھتا ہے تو ڈنگ مارتا ہے. اب انہوں نے اتنا اتفاق دیکھا تو تھوڑا تعجب میں پڑ گئے اور انہیں اچنبھا ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے. اب وہ مینڈک سوار جو بچھو تھا وہ یعنی وہ جو بچھو تھا وہ مینڈک پہ سوار ہو گیا, اوپر بیٹھ گیا اس کے. جی, مینڈک پہ بچھو سوار ہے. اب مینڈک جو ہے وہ تالاب کے کنارے پہنچتا ہے اور پھر تالاب کے اندر اتر جاتا ہے. تالاب کے اندر اترتے ہی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے لگتا ہے. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کچھ ماجرا لگ رہا ہے, کچھ جو ہے وہ کچھ بات تو ہے آخر. واقعی میں علی بھائی یونیک بات ہے نا کہ بچھو مینڈک پر بیٹھے اور مینڈک اس کو تالاب کراس کرائے. صحیح صحیح. تو یہی یہ جو تشویش ہو رہی ہے نا, یہ تشویش ان لوگوں کو بھی ہوئی. تو وہ حضرات جو ہے نا وہ تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے, اس کا تعاقب کرنے لگے. تو مینڈک جو ہے وہ تالاب سے باہر آیا, بچھو اس کی پیٹھ پر جو بیٹھا تھا وہ بچھو اترتا ہے اور ایک سمت میں جو ہے وہ جانے لگتا ہے. اچھا. انہوں نے دیکھا کہ بچھو آرام سے اترا, اترنے کے بعد ایک سمت جانے لگا, نہ کوئی ڈنک مارا نہ کچھ, کوئی حرکت بھی نہیں کی. اب وہ بچھو کا تعاقب کرنے لگے, پیچھا کرنے لگے. وہ دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ پیچھے جو ہے بچھو کے جانے لگے. جاتے جاتے کیف بھائی وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے زمین پر اور وہ نشے کی حالت میں ہے. اس سے نشے کی بو آ رہی ہے, نشے کی حالت میں دھت نوجوان پڑا ہوا ہے. اور وہاں پر وہ کچھ دیر تک ٹھہرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یار عجیب سی بات ہے نا کہ بھائی بچھو پہلے مینڈک پہ سوار ہوا, پھر مینڈک نے جو ہے وہ تالاب کراس کروایا, پاس کروایا, پھر اس کے بعد بچھو جو ہے وہ اس نوجوان کے پاس پہنچا. یہ نوجوان کہاں سے آیا, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. تو پھر وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے لگے. قدرت یہ ہوئی کہ ایک اچانک سے ایک سانپ نکل کر آیا اور جو ہے وہ نوجوان کے پیر سے جو ہے اس کے جسم پر سوار ہونے لگا, جسم پر چڑھنے لگا. چڑھتے چڑھتے جب اس کے سینے پر پہنچا تو اس نے اپنا پھن جو ہے نا, وہ سانپ جو پھن بناتے ہیں اس طریقے سے پھن بنا لیا اور بس ڈسنے ہی والا تھا. جیسے ہی سانپ اس نوجوان کو ڈسنے والا تھا کہ بھائی وہ بچھو جو آیا تھا اس بچھو نے اس سانپ پر حملہ کر دیا. اب بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور اس حملے کے دوران بچھو نے ایسے ڈنک مارے, ایسا زخم سانپ کو دیا کہ اس زہر سے, بچھو کے اس زہر سے سانپ فوراً ہی دم توڑ کر مر گیا. سانپ مر گیا, سانپ ایک طرف, اور اس نشے میں بے ہوش نوجوان کی جان بچ گئی. اب بچھو نے جب یہ کام کیا اور سانپ کو مار دیا تو بچھو واپس تالاب کے کنارے آیا اور واپس اس میڈک پر سوار ہوا اور میڈک نے دوبارہ سے اس بچھو کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا. یعنی یوں گویا کہ لگتا تھا کہ وہ آیا ہی اسی کام کے لیے تھا, ورنہ یوں ہو بھی تو یہ سکتا تھا کہ چلیں پاس میں بھی سانپ تھا, پاس میں بچھو بھی تھا, تو بچھو نے دیکھا کہ بھائی سانپ ہے تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں نے اس کو مار دیا. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن یہ آپ بیان کر رہے ہیں واقعی میں اس سٹوری سے لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ اسی کام کے لیے ہی آیا تھا. اب جب یہ ہو گیا تو یہ جو 2 حضرات تھے, 2 بزرگان دین تھے, تو یہ اس نوجوان کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں, اسے ہوش میں لاتے ہیں. جب اس نے آنکھ کھولی اور اس کے اوپر تھوڑا پانی وانی چھڑکا گیا, جو بھی چیزیں ہوئیں, اور اسے ہوش میں لایا گیا. لانے کے بعد ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا خوفناک سانپ کا اور جو ہے بچھو کا بچانا, وہ ساری داستان بیان کر دی اور اسے بتا دیا کہ آپ کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بچائی ہے. اب وہ نوجوان جو ہے وہ حیرت میں آ گیا, شش و پنج میں پڑ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس طریقے سے حفاظت فرمائی.
کیف بھائی اس نوجوان نے اپنے نصیحت سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور یوں عرض گزار ہونے لگا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ ہونے کے باوجود بھی بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس طریقے سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ جب نیکیوں کے راستے پہ چلے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے چلے گا، اس کی رحمتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازشوں کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ سوچ کرنا وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا، تائب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کی اور ایک راستے کی طرف جانے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور دنیا سے بالکل الگ کنارہ کش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا ہے۔ اور وہ اپنے حقیقی مقصد کو یاد کرنے لگا اور وہ پھر اس راستے کی طرف نکل گیا۔ تو یہ جو اسٹوری تھی نا پوری کیف بھائی، اس کہانی کے اندر آپ دیکھیں نا، ایک تو عجیب سا واقعہ ہوا۔ عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ بھائی ایک ہم نے زہریلے جانور اور میڈک کے درمیان جو ہے نا وہ ایک اتحاد اور اتفاق دیکھا، تو یہ بھی ہوا، اور پلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ایک نصیحت ملی کہ بندہ واقعی میں جب گناہ کرتا ہے، بندہ ہم اگر روزمرہ اور شب و روز کا ہم جو ہے وہ جائزہ لیں تو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور اس گناہوں کے اندر بھی بندے کو روزی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، اس کی سانس بھی سلامت ہوتی ہے، اس کے اعضائے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، اس کی پارٹس آف باڈی بھی سلامت ہوتی ہے، یعنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل اس پر ہو رہی ہوتی ہیں اور بندہ پھر گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ گناہوں کے باوجود جب مجھے رب نواز رہا ہے تو جب میں اس کے راستے پر آؤں گا، نیکیاں کروں گا، گناہوں سے توبہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اس کا اندازہ جو ہے وہ نیک ہونے کے ساتھ ہی لگ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واقعی میں کہانی تو صرف ایک نصیحت کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ تھی۔ واقعی میں ناظرین کرام جو واقعہ آپ نے سنا ہے یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہی ہوگا، یہ ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس وقت نافرمان بندہ تھا جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ پاک نے یہ جسم ہمیں دیا ہے، یہ سانس بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ ہم کئی مرتبہ اللہ نہ کرے کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کریں کیا رب ہم سے ہماری سانسوں کو روکتا ہے یا ہمارے جسم میں کوئی خرابی پیدا کرتا ہے؟ نہیں نا، ہمیں رزق مل ہی رہا ہوتا ہے، گرچہ اس کی برکت اڑ جاتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے رزق کو مکمل طور پہ وہ روک لیتا ہے، نہیں روکتا، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو نقطہ اس سے بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ بات یہ ہے کہ جیسے اس کو تو کسی بزرگ نے بتایا نا، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا آ کر کہ بھئی تیری جان اللہ پاک نے اس طرح بچائی ہے، اب ہمیں کون بتائے ہماری جان کہاں کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائی ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن پاک پروردگار عالم نے بچا لیا، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں، ہم تو مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے اس راستے سے گزر گئے، آ گئے گھر پر، اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو FGN چینل کے ناظرین واقعی میں اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ خود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت خود فرماتا ہے، لیکن اس کا ہمیں اندازہ بالکل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں، واقعی میں آنکھیں کھل جائیں۔ کہ بھئی ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے کہ میں تو موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، ایسے واقعات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کئی بار تو لوگ جو ہے نا خواب کے اندر اپنی موت کو دیکھ لیتے ہیں اور خواب کے اندر ہی جنت کا دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، پھر جب اٹھتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنے اوپر غور کرے اور اپنی شب و روز کو ذرا وہ جو کہتے ہیں نہیں محاسبہ کرے، اس کا جائزہ لے کے آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ صحیح، اللہ پاک کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزر بسر کریں اور نافرمانیوں سے بچیں، اور دعا بھی کریں اللہ کریم ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنی عبادت میں مشغول رکھے۔ FGN چینل کے ناظرین پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا، آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ FGN چینل کے ناظرین دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا۔ جی ہاں، ایک دنیا میں ہم رہتے ہیں، اسی دنیا میں چھوٹی چھوٹی دنیا ہے، اسی طرح ایک لفظوں کی بھی دنیا ہے۔ اس دنیا میں سے کچھ الفاظ کا میں
یہاں پر ذکر کروں گا علی بھائی کے لیے، اعظم بھائی کے لیے. ان دونوں حضرات کو ایک ایک لفظ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمانی ہے. علی بھائی ریڈی ہیں آپ؟ بالکل. آسان دیے جائیں یا مشکل؟ امید تو یہی کہ آپ آسان ہی دیں گے انشاءاللہ. چلے میں آگے آپ کی مرضی. مکس دے دیتا ہوں، آپ جو اس میں سے اچھا چلیں لینا چاہیں. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے چاند، دوسرا لفظ ہے سورج، تیسرا لفظ ہے پہاڑ، اور چوتھا لفظ ہے درخت، اور پانچواں لفظ ہے پانی. یعنی سبھی کی اہمیت دنیا سے ریلیٹڈ ہی ہے. بالکل ماشاءاللہ. سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، سب کا اپنا مقام ہے. اللہ پاک کی سب ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوقات ہیں یہ. ان میں ایک جو مخلوق سبحان اللہ اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے درخت. میں اس کو انشاءاللہ لیتا ہوں. یہ تو دیگر جتنی بھی آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں، سورج نہ نکلے تو سورج کیسے جئیں گے سورج ہے، چاند ہے، اور دیگر آپ نے پانی کا بیان کیا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی بہت عظیم مخلوق ہے. لیکن ایک ایسی جو یہ مخلوق ہے، ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے. میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا. درخت جو ہے کہ بھائی اللہ پاک کی ایسی سائلنٹ مخلوق ہے نا، خاموش مخلوق ہے کہ جو ہوتی بظاہر سائلنٹ ہے نا، اس میں کوئی آواز نہیں ہے. اس میں جو دیکھا جائے تو عام طور پر کوئی چیخنے چلانے والی مخلوق نہیں ہے، لیکن ہے سائلنٹ مخلوق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسان کو اتنے فائدے عطا فرمائے. اچھا، اس کا جو حصہ ہے نا، درخت میں آپ دیکھتے ہیں نا، درخت کے اندر پتے بھی ہوتے ہیں، درخت میں پھل بھی ہوتے ہیں، درخت میں ٹہنیاں ہوتی ہیں، درخت میں لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہوتی ہیں. ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ضائع ہو. اچھا، ہر ایک فائدہ دیتی ہے. دیکھیں آپ، درخت کی ٹہنیاں یہ انسانوں کو سایہ دیتی ہے نا. سبحان اللہ. بندہ اس کی ٹہنیوں کے نیچے آ جائے، سخت گرمی ہو، آ کر بیٹھتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہ ہمیں فراہم کرتا ہے. اچھا، درخت کے جو پتے ہیں یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے. اچھا، درخت کے پتے جو ہیں پھر یہ جانوروں کے چارے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جانور اس کو کھاتے ہیں. جانور انسان کی کئی دوائیاں، کئی جڑی بوٹیاں یہ درختوں کے پتوں سے تیار کی جاتی ہیں، یہ اس کا استعمال ہے. اچھا، اب درختوں کے جو پھل ہیں یہ بیکار نہیں ہے. یہ تو اب سبحان اللہ جو دنیا میں رہنے والا انسان ہے ہر ایک اس کی اہمیت کو جانتا ہے کہ اس کے جو پھل ہیں، سیب کے پھل ہمیں اس سے ملتے ہیں جناب والا، ہمیں انگور ملتے ہیں، ہمیں اس سے جو ہے نا وہ دیگر بہت سارے، ہمیں تربوز اس سے ملتے ہیں ماشاءاللہ، اور خربوزہ ملتا ہے ہمیں. سب کچھ یعنی پھل اسی سے ہی ملتے ہیں. سبحان اللہ. تو یوں یہ ملتے ہیں. اچھا پھر رہا اس کی لکڑی. اس کی لکڑی کا استعمال آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے تعلیم گاہوں کے اندر، جہاں بھی آپ دیکھیں گے لکڑیوں کے ہی سب کچھ یہ بنے ہوتی ہیں نا. اس کی میز ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں، یا اسی طرح ٹیبل آپ دیکھ لیں، کرسیاں دیکھ لیں، اور آپ صوفے اگر ہمارے دیکھ لیتے ہیں تو صوفوں کے نیچے جو چیز جس کے اوپر صوفہ ہمارا ٹکا ہوا ہے وہ لکڑیاں ہیں. یہ لکڑیاں کہاں سے بنتی ہے؟ یہ ان درختوں سے ہی بنتی ہیں. درختوں کی جو لکڑیاں ہے یہ ہمارے اتنے سارے کام آسان کر دیتی ہے. تو یوں اس کا ہر حصہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اچھا، ایک بہت بڑا فائدہ درخت کا یہ ہے کہ درخت انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. صحیح. جی ہاں، ایک درخت کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے آکسیجن، تقریباً 3 لوگوں کے آکسیجن کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر ایک درخت کاٹ دیا جائے یہ سمجھے کہ 3 لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے. یعنی ایک اچھا جو گھنا درخت ہے، بڑا درخت ہے، 3 لوگوں کو آکسیجن فراہم کرنے کا ایک درخت کام کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے. اچھا، جس علاقے میں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، اور جہاں پر درخت بالکل نہ ہو وہاں کی آب و ہوا کا اگر آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگائیں گے، کوشش کریں گے وہاں پر جانے کی، اور تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. واقعی میں کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جہاں پر درخت ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، جہاں پر ماشاءاللہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، ایک نمی سی محسوس بھی ہوتی ہے نا صبح بندہ جائے تو اس کا موڈ ہی فریش ہو جاتا ہے نا. صحیح. اور مزہ ہی آ جاتا ہے. تو یہ درختوں کے اتنے سارے فائدے ہیں. اچھا، اب جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس دور کے اندر بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ درخت بہت کثرت کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں. اچھا، درخت ختم تو کیے جا رہے ہیں، اب اس کا الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. پیچھے اس کا ہونا کیا چاہیے وہ انتظامات صحیح ہو نہیں پا رہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سٹیز بنا دی گئی ہیں وہاں سے درختوں کو ختم کر دیا گیا، اور چند درخت وہ لگا دیے گئے. تو ابھی لگانے کا بھی رجحان کم ہے. بالکل ہم سٹی میں رہ رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں درخت لگانے چاہیے. درخت اتنے کاٹے جا رہے ہیں، جنگل کے جنگل سمجھے ختم کیے جا رہے ہیں نا. اب دھیرے دھیرے چونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اب زمین کو صاف کیا جا رہا ہے لوگوں کے رہنے کے لیے، تو اب درختوں کو کثرت کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے. پھر دیگر ہماری جو ضرورتیں ہیں، گھروں کے اندر جو سامان ہے لکڑیوں کے، اس کو بنانے کے لیے بھی درخت کاٹے جا رہے ہیں. ہزاروں شاید لاکھوں
درخت روزانہ کاٹے جاتے یعنی ہو تو صرف تعجب نہ کاٹے ہو، جا رہے ہیں، لگائے نہیں جا رہے. لگائے نہیں جا رہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ماہر نے بیان کیا کہ جو یہ زلزلوں کا آنا ہے یا بارشوں کا رک جانا ہے یا سردیاں اب آپ دیکھیں اتنی زیادہ پڑتی جا رہی ہیں، گرمی دیکھیں تو گرمی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی وجہ سے ہے نا، یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے ہے؟ یہ درختوں کے ختم ہونے کی وجہ سے. درخت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس لیے میں ناظرین کو مشورہ بھی دوں گا، آپ سب بھی نیت کریں. ماشاءاللہ دعوت اسلام انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹیشن ڈپارٹمنٹ. تو اس نے الحمدللہ ملک عزیز ہندوستان میں لاکھوں پودے لگا چکے ہیں الحمدللہ، اور کئی جگہ پر پودوں کی دیکھ بھال بھی باقاعدہ کی جا رہی ہیں. اور عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کو ہمیں ہرا بھرا کرنا ہے. تو آپ بھی اپنا کچھ حصہ ملائیے. میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ 12 درخت لگا سکتے ہوں، درخت مراد پودے، چھوٹا پودا ہی ہوتا ہے وہ، اس کو آپ لگائیں، اس کی دیکھ بھال کریں. انشاءاللہ یہ پودا جب بڑا ہوگا آپ کو بہت کچھ فراہم کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. علی بھائی نعرہ بھی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، درخت بنانا انشاءاللہ ہے انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین، پہلا لفظ علی بھائی نے سلیکٹ کیا تھا اور اس پر اچھی گفتگو بھی فرمائی ہے، شاندار گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں اہمیت بھی بتائیے کہ درخت کتنے اہمیت کے حامل ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اعظم بھائی کی طرف. اعظم بھائی انہی لفظوں میں سے اگر کچھ لینا چاہیں آپ. بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے ماشاءاللہ کیب بھائی آپ نے. ہر نعمت کی جو ہے اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہ چیز، اور وہ نہ ہو تو شاید نظام زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں آ جائیں. اور ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پانی. کیب بھائی پانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والوں نے یہ بات کہی کہ کھانے کے بغیر تو انسان کچھ دن جی بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. پیاس جو ہے جب انسان کو لگتی ہے اور پانی وقت پہ نہ ملے، وہ پیاس جب شدت اختیار کر جاتی ہے اور وہ پیاس بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ پیاس انسان کو موت سے ملا دیتی ہے. تو پیاس اور پانی کے بغیر انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی، اور اس کی اہمیت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے. صرف پینے کے لیے پانی نہیں استعمال ہوتا، نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے صاف صفائی کے لیے پانی یوز ہو رہا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہے، برتنوں کی صفائی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا صاف صفائی کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو پانی کی ایک اپنی ضرورت ہے، ایک اہمیت ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے. یہ پانی جو ہے نا وہ آسمان سے اترتا ہے، اور یہ بارش کی صورت میں، اللہ کی رحمت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بارش جب بڑھتی ہے، جب یہ طوفان کا اور کہتے نہیں کہ جو ہے وہ سیلاب کا روپ دھارتی ہے، تو اس وقت یہ رحمت زحمت میں بھی بدل جاتی ہے. بستی کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ سیلاب آتے ہیں تو پھر وہ تباہی کا ان کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے. اعظم بھائی یوں آپ دیکھیں یعنی کہ اللہ پاک کی جو ایک نعمت ہے پانی ہے، سبحان اللہ اتنی پاورفل ہے، بندہ جو ہے اس کے سامنے عاجز ہے. جب آپ نے جو بات کی کہ بعضوں کا جو سیلاب کی صورت میں آتا ہے، اور یہ جب یہ طوفان کی صورت میں آتا ہے پانی، یعنی اللہ پاک کی ایک نعمت اتنی بھاری ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہے. کیا بات، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی بھی بندے کو یہ جو بات کہی نا علی بھائی نے، کبھی بھی بندے کو نا تکبر میں نہیں آنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان مخلوقات میں ادنا سی مخلوق ہے انسان. پھر انسان کس چیز کا گھمنڈ کرے؟ اگر ایک ہی مخلوق اور ایک ہی جو ہے وہ نعمت کے سامنے اگر وہ آ جائے انسان، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایسے ہی. تو انسان کو جو ہے تکبر سے بھی بچنا چاہیے. اور پانی کی ایک اپنی اہمیت ہے. انسان کو پانی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ نا اس کی بچت بھی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کے انتظامات بھی کرنے چاہیے. یعنی زندگی جو ہے نا وہ جبھی زندگی بچ سکتی ہے کہ جب پانی ہمارے سامنے ہوگا، پانی ہمارے ساتھ ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا پانی کو بے تحاشا جو ہے بہا رہے ہوتے ہیں اور برباد کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ٹنکی کھول دی ہے، بالٹی بھر رہی ہے، اب چلے گئے اپنے کام میں، جناب عالی مصروف ہیں. اب وہ بالٹی کب بھری اور کب جو ہے نا 3 بالٹیاں پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یوں بھی دیکھنے کو ہمیں نظارے مل رہے ہوتے ہیں. کئی سارے معاملات میں جو ہے پانی جو ہے وہ یوں بہایا جا رہا ہوتا ہے. پانی کی اہمیت یوں زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا، موٹر چلانے سے آپ رہ گئے ہوں گے، موٹر نہیں چلائی ہوگی، اور آپ کی ٹنکی میں پانی نہ بھرا ہو. اور یا دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ موٹر آپ کی خراب ہو گئی، 1 سے 2 دن آپ کے گھر میں پانی نہیں آیا. آپ نے بالٹی اٹھائی، برابر کا گیٹ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے،
ایک بالٹی ہمیں پانی دے دیجیے. بالٹی اٹھا کر لے کر آئے, تھوڑا سا احساس ہوا, لانے کے بعد اس کو کم کم ختم کیا, کم کم استعمال کیا احتیاط سے. پھر بالٹی جب خالی نظر آئی تو دوبارہ وہاں گئے, ان سے طلب کیا, انہوں نے پھر بالٹی دے دی. اس طرح پھر وہ استعمال کیا. اب جب بات آئی نا تیسری بالٹی لینے کی تو آپ کے دل نے آپ کو جھنجھوڑا. صحیح ہے کہ بھائی کتنا پانی لے گا وہاں سے, بس کر. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اب دوسرے بندے کے پاس جاؤ گے, وہاں سے پانی لے کر آئے. اب زیادہ اہمیت پانی کی مجھے لگتا ہے سمجھ میں آئے گی جب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کے پاس پانی ہے, ٹنکی آپ کی پوری بھری ہوئی ہے, ٹینک پورا بھرا ہوا ہے, تو ٹوٹی کھلی, آپ کو اس سے کیا مطلب ہے نا. ایسا ہوتا ہے, پانی ہم بہا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, پانی اہمیت کا حامل ہے, پانی کی حفاظت کریں, اس کو ضائع نہ کریں. اچھا, ایک تو یہ دنیاوی طور پر بات ہوئی کہ پانی کو آپ ضائع نہ کریں, اس کی حفاظت کریں اور اس کو اپنے استعمال میں اچھے انداز سے لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ پانی بہانے پر آپ سے حساب بھی ہوگا, مجھ سے بھی حساب ہوگا. اسلام بھی ہم کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پانی کو ضائع کریں. اچھا, پانی ضائع کرنے کے حوالے سے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ندی کنارے بھی ہے, وہاں پر بھی وہ پانی ضائع نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اس کو جتنا استعمال کرنا ہے صرف وہ اتنا استعمال کرے. اگر وہاں پر بھی زیادہ استعمال کرے گا تو وہاں پر بھی وہ شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. اللہ کریم کی بڑی پیاری نعمت ہے پانی. اللہ کریم اس نعمت کو سدا سلامت رکھے اور اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنائے. ایف جی این چینل کے ویورز, دوسرا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے محاورے. ایف جی این چینل کے ناظرین, آئیے میں گیسٹ کی جانب محاورے بڑھاتا ہوں اور سمجھتے ہیں ان محاوروں کے پیچھے کیا بات تھی. علی بھائی, ایک محاورہ ہے جی, ہنوز دلی دور است. آپ دلی کے ہی ہیں اس لیے میں تو دلی کا ہی ہوں, لیکن یہ محاورہ بولا جاتا ہے, یہ صرف میری وجہ سے نہیں, اچھا بولا جاتا ہے. جی, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے, کیوں ایسا کہا جاتا ہے ہنوز دلی دور است؟ دلی تو پاس میں, فلائٹ سے جاؤ 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ. کیا بات ہے. اور ویسے جاؤ تو اگر ٹرین سے, ویسے تو دور ہے, پیدل جاؤ تو اور بھی دور ہے پھر. صحیح. تو اچھا, اس کا مطلب جو ہے ہنوز دلی دورست, اس کا مطلب ہے ابھی دلی دور ہے. اس کا جو یہ فارسی میں ایک محاورہ ہے, کافی بولا جاتا ہے علی بھائی. جی, اس کو ہمارے اردو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, ابھی دلی دور ہے. ابھی دلی, یعنی اصل جو محاورہ ہے تو ہے فارسی میں ہنوز دلی دورست, ابھی دلی دور ہے, لیکن ہمارے یہاں پر فارسی میں بھی یعنی اردو کے اندر ابھی دلی دور ہے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کے کرنے میں بھی دیر ہو, یعنی جو آپ مقصد لے کر چلے ہیں اس کام کے اندر بھی دیر ہو, بہت دیر میں وہ کام ہونے والا ہو, تو یہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ کہے کہ میں تو اتنا بڑا کام کر دوں گا, اور اتنا بڑی بڑی باتیں کرے, تو کہے بھائی ابھی دلی دور ہے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی باتیں مت کرو, ابھی دلی دور ہے. نہیں, جو تم کہنے والے ہو ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, یہ کام جو ہے نا بہت بڑا ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا پس منظر, وہ کچھ یوں ہے کہ دہلی کے سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی, جی, آپ کا آستانہ وہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ, اللہ اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین. اچھا, سلطان غیاث الدین تغلق, یہ ایک سلطان ہوئے ہیں, وہ ان کے نام پہ تغلق آباد ایک علاقہ بھی ہے وہیں. ہاں, تغلق آباد. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ بنگال سے یہ سلطان جو ہے روانہ ہوا, اور یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھوڑے سے مطلب ان کے دل میں کچھ تھا معاملہ نا. تو یہ جب روانہ ہوا تو اس نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھجوایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ دلی خالی کر دیجئے میرے آنے سے پہلے. یہ نکلا بنگال سے اور کہا کہ میرے آنے سے پہلے آپ جو ہے دلی کو خالی کر دیجئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس وقت ایک اپنے حال میں تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی یہ بات ناگوار گزری. ظاہر ہے, جی, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو دنیا ہے, سلطان دہلی ہیں آپ تو. سبحان اللہ, سلطان الاولیاء بھی ہیں, سلطان المشائخ ہیں آپ. تو آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا ہنوز دلی دور است, ابھی دلی دور ہے, بنگال سے آ رہا ہے نا. اچھا, اس وقت آپ نے جو بات کہی کہ جناب 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے, اس وقت فلائٹ نہیں تھی. صحیح ہے, ٹرین بھی اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی, بس بھی نہیں تھی, کار بھی نہیں تھی. تو اس وقت تو واقعی دلی تھا بھی دور صحیح, آج بھی دور ہے, لیکن اس طرح کے اسباب بھی نہیں تھے اس وقت میں. آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است, آپ نے قاصد کو فرمایا کہ ابھی دلی دور ہے, اس کو آنے دو. اچھا, ہوا یوں کہ جب وہ سلطان غیاث الدین جب آیا تو وہ دہلی کے قریب ہی ایک جگہ پر اس کے بیٹے نے اس کا ایک محل بنوایا تھا, وہاں پر وہ رکا,
اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ محل سمیت ہی وہ زمین بوس ہو گیا اور وہ مر گیا سلطان غیاث الدین. تو یوں نظام الدین اولیاء کو نقصان بھی نہ پہنچا سکا اور آپ کا جو کہا تھا وہ ایک کہاوت بھی بنی, اور آپ کا کہنا اللہ پاک کو ایسا منظور, آپ نے فرمایا کہ دلی دور ہے تو یہاں تک آ ہی نہیں سکے گا, اور واقعی وہاں پر وہ نہ آ سکا. تو یہ تھا ایک پس منظر, اور بعد میں یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. کیا بات ہے, دور بیٹھے لوگ دوسری کنٹری میں بھی بولتے ہیں نا, یہ بات تو دلی جائے گی, یہ بات تو دلی جائے گی. دلی کا کافی یوں ذکر کیا جاتا ہے, محاورے بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں. محاورہ تو بڑا اچھا تھا, علی بھائی نے اچھے انداز سے بیان بھی کیا ہے. دوسرا محاورہ اعظم بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں, اور یہ بہت بولا جاتا ہے, کیا بولنا چاہیے, ایک تو یہ سوال بنتا ہے, اور اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس سے کیا سیکھ ملتی ہے, اور اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. یہ 3-4 چیزیں شارٹ میں آپ سے سمجھنی ہے. محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے. یہ محاورہ بہت بولا جاتا ہے, بہت بولا جاتا ہے. ہم بھی کئی مرتبہ بول دیتے ہیں بھائی جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ. پر کہاں بولتے ہیں یہ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کہ جب انسان جو ہے نا اپنے حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے یا اپنی حیثیت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا, لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے اس چیز کا یا سوچ رہا ہے اس چیز کے بارے میں, تب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے, یا جتنا کنٹرول ہے آپ کے پاس اتنا ہی کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ بھائی مجھے زمین کو آسمان کرنا ہے یا آسمان کو زمین کرنا ہے, اب کنٹرول سے باہر والی چیز ہے نا بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بندے کے اختیار میں اس کو چادر نہیں, اس کو رومال بھی نہیں کہیں گے, اس کو دھاگا کہہ تو دیں گے, کچھ اور ہی بولیں گے اس کو نا. تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. اس کا پس منظر کے بارے میں کئی ساری حکایتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اکبر جو تھا, پھر دہلی پہنچا دیا آپ نے کیا, جو ہے وہ آپ کا بادشاہوں سے اور دہلی سے زیادہ غیر تعلق ہے. تو خیر بادشاہ اکبر جو ہے وہ اپنے دور میں جو غریبوں کو دیکھنے کے لیے جب باہر نکلا کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور غریب جو ہے وہ ٹھٹور رہے ہیں ٹھنڈی کی وجہ سے. تو اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ بھائی یہ جو غریب ہیں ان کے لیے کمبل بنوایا جائے اور چادریں وغیرہ بنوائی جائیں, اور اس کا سارا نظام جو ہے نا وہ بیربل کے سپرد کر دیا. اچھا, اب نظام سپرد ہو گیا, بادشاہ کا حکم تھا, جلدی سے خدام اور خادمین لگ گئے اس کام کو پورا کرنے کے لیے, اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر بہت سارے کمبل چادریں وغیرہ سب تیار ہو کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی گئی. اور بادشاہ نے کہا تھا کہ بھائی پہلے مجھے دکھا دیجیے گا, پھر اس کے بعد تقسیم کیجیے گا. تو بادشاہ کو دکھانے کے لیے چادر جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے رکھی گئی, کمبل رکھے گئے. تو بادشاہ نے جو ہے نا ایک چادر اوڑھ کر دیکھی. اچھا, کہ بھائی میں اوڑھ کر دیکھتا ہوں کہ کتنی بڑی ہے, کیسی نہیں ہے. تو بادشاہ نے جب اوڑھی تو اس کے پیر جو ہے وہ چادر سے باہر آنے لگے. اب چادر سے پیر باہر جب آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو چادر سے پیر باہر آ رہے ہیں, یہ تو چھوٹی چادر ہے. اور بادشاہ کی جو قد کاٹی تھی, جو قد تھا وہ لمبا تھا. تو بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت, جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. تو اس وقت اس نے یہ جملہ بولا تھا, اور یہ جملہ محاورے کے طور پہ آج بھی استعمال ہونے لگا کہ بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. کہیں بیربل نے تو کچھ ترکیب آؤٹ نہیں کر دی تھی, چھوٹی چادر بنوا دی ہوں. اللہ اکبر. مطلب روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کا قد جو ہے نا وہ بہت لمبا تھا. تو چادر تو اپنے حساب سے ٹھیک تھی, لیکن بادشاہ کا قد لمبا تھا, اس لیے اس نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت چادر ٹھیک ہے, پیر جو ہے آپ کو اندر کرنے چاہیے. تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا. اچھا, اس میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ کہیں کہیں یہ جملہ جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ بائی چانس واقعی میں وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کر سکتا ہے نا, جس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے, جو چیز کرنے جا رہا ہے, جو کام کرنے جا رہا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے. اب اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ نہیں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, تو اگر اچھا کام ہے تو اس پر حوصلہ افزائی کی بجائے یوں بولا جاتا ہے کہ بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ, تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے, اس طریقے کے جملے بولے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کسی دوست کو کسی دوست کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا معاملہ میں پھنس چکا ہوں, مجھے تیری ہیلپ کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے, اتنی زیادہ ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے. میں تو اس پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے, یہ دل آزاری ہو جائے گی. کہیں کہیں یہ جملہ جو ہے نا واقعی میں حقیقت ہوتا ہے کہ کہ واقعی میں بندے کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے, یا جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو بندے کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ سوچے گا تو انشاءاللہ خیر ہوگی. کئی لوگ جو نا وہ اپنے اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں, یعنی جتنی ان کی آمدنی ہے, جتنی سیلری, مثال 25,000 اس کی سیلری ہے, اب وہ جو خرچ کر رہا ہے 35,000 کے حساب سے کر رہا ہے. تو اب جتنی چادر ہے, اس کی چادر ہے 25,000 کی, ٹھیک ہے, اب وہ 35,000 کا خرچ کر رہا ہے تو 10,000 ایکسٹرا جو خرچ کر رہا ہے, تو چادر سے پاؤں باہر جا رہے ہیں اس کو. ایک تو یہ مثال ہے. دوسری مثال علی بھائی یوں بھی ہو سکتی ہے نا
کہ مثال کے طور پہ اس کی سیلری 25,000 ہے, اس کے خرچے 25,000 کے ہیں, بیچ میں اس کے کچھ ایسی امنگ آئی کہ بھائی میں ایک فون لے آؤں, قسطوں پہ فون لے کر آ گیا. یعنی ضرورت کے ہٹ کے آپ خواہش کی بات کر رہے ہیں نا. خواہش کی بات کر رہے ہیں, ضرورت تو ضرورت ہے, خواہش ہوئی کہ بھئی ایک نیا فون لے لوں تو قسطوں پہ فون لے کر آ گیا, کوئی ایک بائک لے لوں قسطوں پہ وہ لے کر آ گیا. اب خرچے تو پہلے سے 25,000 کے تھے, ابھی ایک نئی چیز آ جائے گی تو یہ آزمائش میں آ جائے بندہ آزمائش میں آتا ہے, پھر وہ قرض لینا, پھر سود کے اندر بندہ بعض اوقات پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بیسیکلی یہ جملہ جو ہے نا, جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. یہ جملہ موقع کے اعتبار سے اس کے حکم بدلتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جملہ کسی کی دلداری کا سبب تو نہیں بن رہا, کہیں کہیں جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے, کہیں حقیقت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ دونوں ہی محاورے ایسے تھے جو اکثریت میں یہ بولے جاتے ہیں, اور ان کا پس منظر بھی ہم نے سن لیا ہے کہ پس منظر کیا ہے, کس وے میں بولا جاتا ہے, اس کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے. FGN چینل کے ناظرین, یوں تو تینوں سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. FGN چینل کے ناظرین, آج جو سیگمنٹس ہوئے ان کو تو آپ نے سماعت فرمایا, اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں. علی بھائی, آج کون سی کہانی ہے نصیحت کے ساتھ؟ ایک بندہ ہے جس کو بہت ساری زبانیں آتی ہے. اچھا, روٹی والے کا قصہ ہے اور زبردست ہے, انشاءاللہ اس سے نصیحتیں بھی ملیں گے. انسان کے اچھے اخلاق کی گواہی اس وقت تک نہ دو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. ہمیں جو ہے نا زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو رکھنا چاہیے. جس نیکی کو زندگی میں چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی نکل کر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے, ہماری کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. FGN چینل کے ناظرین, آپ سے ملتے ہیں آئندہ کے دیگر ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب, جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو,